الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما والله يعصمك من الناس إنا كفيناك المستهزئين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ اللہ جل جلالہ اما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد اور حضور سرور کائنات مالک کائنات خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود اور سلام عرض کرنے کے بعد نہایتی عزت اور احترام کے لائق حاضرین مسجد اور اسٹیج کی زینت جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد زوار جلالی صاحب دیگر محبین سب کو ماہ ربیع الاول شریف بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ حسب معمول جامع مسجد حقانی کی انتظامیہ اور نمازی اور اہلیان محلہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے یہ پروگرام سجایا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی ہے خوشی کرنا یہ ہر ایک کے مقدر کی بات نہیں ہے یہ اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے تو پھر ہی کو بندہ حضور کی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے میلاد النبی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی کیا کرو تو اس نے خود یہ لکھا ہے کہ سارے فضل تو حضور کی وجہ سے ہی ہیں اور ساری رحمتیں بھی حضور کی وجہ سے ہی ہیں حضور سب سے بڑا فضل ہے حضور سب سے بڑی رحمت ہے حتیٰ کہ اگر قرآن یہ بھی اللہ کا فضل ہے تو یہ بھی حضور کی وجہ سے ملا ہے اور آخر میں وہ لکھتا ہے حتیٰ کہ یہ 2 وقت کی روٹی بھی ملتی ہے تو یہ بھی حضور کا صدقہ ملتی ہے سارے فضل حضور کی وجہ سے ہیں ساری رحمتیں حضور کی وجہ سے ہیں تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ ہی اللہ کا سب سے بڑا فضل ہیں آپ ہی اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہیں ساری رحمتیں آپ کی ذات سے ہی مرہون منت ہیں سب کی عزتیں حضور کی وجہ سے ہی ہیں جس طرح دولہا اگر برات میں نہ ہو
تو بارات جتنے مرضی مہنگے کپڑے پہن کے جائے اور برتن وہ 1 کروڑ روپیہ دینے کے لیے گئی ہو، لیکن اس بارات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آگے لڑکی والوں نے کرسیوں پہ بٹھانا بھی نہیں ہے، لڑکی والوں نے چائے بھی نہیں پلانی، پانی بھی نہیں پوچھنا اگر بارات میں دولہا نہ ہو۔ عزت بارات کی دولہے کے ساتھ ہی ہوتی ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ کائنات کی عزت محمد عربی کی وجہ سے ہی ہے۔ ہاں جی، اگر حضور کی ذات کو کوئی چھوڑ کر بائی پاس کر کے آگے پیچھے جانا چاہے تو وہ بے عزتی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کائنات کے اندر اگر یہ اس وقت بھی رونقیں لگی ہوئی ہیں تو یہ سب حضور کے وجود کی وجہ سے ہے، حضور کے میلاد کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ میرا جو موضوع مجھے جو دیا گیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور خاتم المعصومین، ختم معصومیت کی حوالہ سے فرمایا گیا ہے۔ تو توجہ کے ساتھ کچھ چیزیں میں عرض کروں گا کہ سماعت فرمائیے۔ اگرچہ ہر ختم نبوت، ختم معصومیت علیحدہ علیحدہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن خاتم النبیین اور خاتم المعصومین کو مترادف بھی لفظ کہہ لیا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ دونوں مترادف بھی ہیں۔ کہ توجہ سے کچھ باتیں سنیے گا کیونکہ موضوع چاہتا ہوں کہ کچھ غور طلب ہے، آپ کی توجہ سے باتوں کو سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ کہ یا تو اللہ کے فرشتے معصوم ہیں یا اللہ کے نبی معصوم ہیں۔ فرشتوں کے علاوہ اور نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں اور آپ آخری رسول ہیں، اسی طرح آپ آخری معصوم بھی ہیں۔ جب بھی کسی انسان پر معصوم کا لفظ بولا جاتا ہے تو شرع کے اندر معصوم کہنے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ تو اس لیے کچھ الفاظ پر بڑی احتیاط ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور نبی کے لیے معصوم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب کوئی معصوم آ سکتا نہیں، اب کوئی معصوم ہو سکتا نہیں۔ اس ختم نبوت کے عقیدے کے اندر نقب زنی کرنے کے مختلف طریقے ہر دور کے اندر ختم نبوت کے عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے گئے۔ ان طریقوں میں سے، ان سازشوں میں سے ایک سازش یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ غیر نبی بھی معصوم ہے۔ یہ بھی ایک سازش ہے، یہ بھی ایک سازش ہے۔ غیر نبی کو معصوم کہنا اور پھر معصوم کے لغوی اور اصطلاحی معنوں میں بانٹ کر کے اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی باقاعدہ ایک سازش کی گئی ہے۔ یاد رکھیے، لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوتا، شرعی معنی کا اعتبار ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ لفظ معصوم بول کر غیر نبی کے لیے اور پھر کہتے ہیں جی لغوی معنی اس کا یہ ہے، تو لہٰذا اس انداز سے اس انداز سے غیر نبی کے لیے بھی معصوم کا لفظ بول لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ باتیں بڑی توجہ سے سننے والی ہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ آسان کر کے بتاؤں، لیکن جتنی اللہ نے استطاعت دی آسان کر کے بتانے کی کوشش کروں گا۔ کہ لغوی معنی کے اعتبار کو رکھے کہ معصوم کا لغوی معنی چونکہ محفوظ ہی ہوتا ہے تو لہٰذا یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، لہٰذا غیر نبی کو بھی معصوم کہہ لیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر بلکہ جس بھی فن میں کو بندہ بات کرے تو اس فن کے جو اصطلاحی معنی ہوتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر بھی جب کوئی اصطلاح بولی جاتی ہے تو شرعی اصطلاح کا اعتبار ہوتا ہے، لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثلا اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیا کرو؟
اب اور آسان، صلاۃ قائم کرو. کیا قائم کرو؟ اقیم الصلاۃ. میں صلاۃ کا معنی نہیں کرنے لگا جہاں. صلاۃ قائم کرو. کیا قائم کرو؟ اب صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا لغوی معنی تو دعا بھی ہے. کیا ہے؟ آپ چلیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی کہ میں بات کو سمجھا رہا ہوں. صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو پھر بندہ کہ جی بس میں نے دعا مانگ لی ہے تو بس ٹھیک ہے، اب رکوع سجدے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نماز ہو جائے گی. صلاۃ کا ایک معنی درود بھی ہے. تو اب ایک تو اٹھا نا، اس نے کہا جی دعا مراد ہے، لہذا وہ وضو بھی نہ کرے، کیونکہ دعا کے لیے تو وضو بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ گھر میں بیٹھ کے یا اللہ مجھے معاف کر دے جی، کیسا صلاۃ ہو گئی ہے، صلاۃ ہو گئی ہے، تو ہو جائے گی اس کی صلاۃ نماز. اور دوسری طرف سے ایک ٹبر اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، تو لہذا میں نے کیسا درود پڑھ لی ہے، لہذا بس ٹھیک ہے کام ہو گیا. تماشا نہیں لگ جائے گا؟ تماشا ہی ہے نا پھر تو، کہ کوئی معنی لے رہا ہے، کوئی معنی لے رہا ہے. اس لیے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کی مناسبت ہونا یہ اور چیز ہے، وجہ تسمیہ ہونا اور چیز ہے. لیکن جو شرع نے اس کا معنی اصطلاح شرع میں مقرر کر دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو رسول اللہ نے، جو صحابہ نے، اور جو اہل بیت نے، اور جو اصحاب نے، اور جو ائمہ مجتہدین نے جو شرعی معنی مقرر کر دیا ہے، اسی معنی کی چوکیداری کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو صلاۃ کا معنی اقیم الصلاۃ میں صلاۃ کا معنی نماز ہے. اور میرے آقا نے عملی طور پر، صحابہ نے اور سب نے عملی طور پر قیام، رکوع اور سجود کے ذریعے سے اس کو مقرر کر دیا ہے. اب جب بھی اقیم الصلاۃ کہیں گے تو اس کا یہی معنی لیا جائے گا کہ نماز تو جو ہے جی. اسی طرح پھر میں اپنی بات پر آ رہا ہوں کہ معصوم کے لغوی معنی کو نہیں دیکھا جائے گا. معصوم کے لغوی معنی کو نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ اس شرع اسلام کے اندر، شرع اسلام کے اندر اور امت کے اکابرین نے معصوم کا لفظ جو ہے وہ کس کے لیے بولا ہے. تو وہ لفظ یا فرشتوں کے لیے بولا گیا ہے یا اللہ کے لیے. نہیں بابا جی فرماتے ہیں یہ نئی تحقیقیں جو ہے نا، ان کو گھر میں لے جاؤ، ان کو اپنی جیب میں رکھو، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے امام اعظم کی تحقیق کی، امام شافعی کی، امام مالک کی، امام احمد بن حنبل کی. یہ عقیدے کی بات ہے نا، یہ تو فروعی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے اگر غیر نبی کے لیے معصوم کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ بھی ایک طرف کی بہت بڑی سازش ہے کہ روافض کی یہ سازش ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبیوں کے علاوہ حضرت مولا کائنات و دیگر خاندان اہل بیت اطہار کو وہ بعض دفعہ نبیوں کے برابر اور بعض اوقات حضور سے بھی افضل کا نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. تو اس لیے اس موضوع کو ایسے نہ سمجھے کہ جلسہ ہے تو چلو ایک آدھا پونا گھنٹہ پورا کرنا ہے، اس کو سمجھیں. اس کے لیے ایک سازش کی گئی روافض کی طرف سے. یہ جو روافض کہتے ہیں نا 12 امام تے 14 معصوم، ایسے ہی ہے جی، 12 امام اور 14 معصوم. یہ جو 14 معصوم کا لفظ ہے نا، یہ اسلام کی شرع نہیں ہے، یہ شرع اسلام کی اصطلاح نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی اصطلاح نہیں ہے. ہم تو قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، انہوں نے تو نعوذ باللہ ایک کو نبی مانا نا، قادیان جھوٹے کو. تو یہاں جن کو 14 معصوم کہا جا رہا ہے تو وہ کتنے معصوم ہیں؟ 14. تو پس پردہ انہیں گویا کہ 14 کو نبیوں کے برابر کہا جا رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی رقم سے نہیں ہے، یہ چھوٹا ڈاکہ ہے. اس لیے بات کو سمجھیں. بہت زیادہ لوگ اس مسئلے سے واقف نہیں ہوتے. اسی طرح یہ جو بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے تو یہ غلطی ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے.
یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، اگرچہ اس کے اوپر علماء نے اس کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، لیکن اس سے بچنا چاہیے، گریز کرنا ضروری ہے، یہ لفظ نہیں بچوں کے لیے بولنا۔ بہرحال عقیدہ ختم نبوت پر نقب زنی کی ایک سازش ادھر سے کرائی گئی کہ معصوم کہہ دو، تو اس طریقے سے ختم نبوت کے عقیدے کو کمزور کیا جائے کہ جب کوئی اور نبی کے برابر آئے گا، نبی کے برابر کسی کو بنائیں گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام ہے اس کے اندر نعوذ باللہ کمی کرنے کی یہ کوشش ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، بچائے ان فتنوں سے۔ نمبر 2، ایک اور طریقے سے نقب زنی کی گئی، توجہ ہے جی، تقریر اگر کہتے ہیں تو پھر میں کوئی اور شروع کر دیتا ہوں، آپ کے پاس سبحان اللہ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، ہاں جی۔ دوسرا طریقہ حضرت یہ اپنایا گیا ہے کہ لوگوں سے کچھ جبہ و دستار اور کچھ ہاں جی صاحب ممبر و محراب انگریز نے خریدے اور ان سے برمرہ اور اعلانیہ شرک کے فتوے لگوائے، شرک کے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھ دیا اسماعیل دیلوی جیسے لوگوں نے کہ شرک کی ہوا چل چکی ہے اور عموماً لوگ مشرک ہو چکے ہیں نعوذ باللہ، بلکہ جس طرح اہل سنت پہ شرک کا فتویٰ تو اکثریت اہل سنت کی ہے، تو اہل سنت پہ تو اکثر شرک ہو گیا۔ تو یہ صرف جات یہاں تک نہیں ختم ہوتی، اس بات یہ جو شرک کے فتوے کی عمومیت ہے نا، جو لگائے گئے عام اور جو کہا گیا عام مشرک ہے، یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کو کمزور کرنے کی سازش ہے، کیونکہ جب شرک عام ہو جائے نا تو نبی کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ ہے نا، جب شرک عام ہو جائے تو پھر نبی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر شرک عام مان لیا جائے تو پھر حضور کی ختم نبوت پہ اعتراض آتا ہے کہ اب نبی بھی کوئی نہیں آنا، تو شرک عام ہو گیا تو نبی کی ختم نبوت کا فیض کدھر گیا؟ توجہ ہے جی، بلا تشبیہ و تمثیل، بلا تشبیہ و تمثیل، کہ جب چوریاں اور ڈکیٹیاں عام ہونے لگے تو لوگ کہتے ہیں انتظامیہ کدھر ہے؟ انتظامیہ کدھر ہے؟ ایس ایچ او صاحب کدھر ہیں؟ وجہ ہے نا جی، بلا تشبیہ، جب شرک عام ہو گیا تو پھر حضور کی ختم نبوت کا فیض کدھر گیا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ فرماتا ہے سب سے اوپر میرا نبی نگہبان ہے، تو وہ نگہبانی کدھر گئی؟ تو یہ دوسرا طریقہ، دوسری واردات کہ اس طریقے سے لوگوں کے دلوں سے ختم نبوت کی جو عقیدے کی مضبوطی ہے اس کو کمزور کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ شرک عام ہو گیا، شرک عام ہو گیا، شرک عام ہو گیا، تاکہ ذہن میں یہ آ جائے کہ جو اب شرک عام ہو گیا ہے تو پھر تو جناب ختم نبوت کا جو مقصد تھا وہ تو پھر مدھم ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو پھر مرزائی تو پہلے ہی دیوار پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو کہتے ہیں کہ واقعتاً اب شرک جب عام ہو گیا تو نبوت کی ضرورت ہے، تو لہذا قادیانی نبی بن کے آ گیا۔ اس لیے یہ باتوں کو پھر میں عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں، یہ بات جب شرک کے فتوے کی عام لگائی جاتی ہے کہ عام شرک ہو گیا تو بات حضور کی ختم نبوت تک جاتی ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے واضح فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا من بعدی، بخاری کی حدیث، میرے آقا نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم ارشاد فرما کے فرمایا کہ تم شرک کرو گے نہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ہاں فرمایا دنیا دار ہو جاؤ گے، مطلب کہ شرک کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں، تو جب آخری نبی ہیں تو شرک بھی عام ہو سکتا۔ یہ ختم نبوت کے عقیدے کے ضمن میں یہ بات ضروری ہے۔ تیسری توجہ ہے جی، چلے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ آج ویسے میں نے انشاءاللہ کوشش کرنی باتیں ایسی کرنی ہیں، ایسی باتیں کرنی ہیں۔ تیسرا ایک اور طریقے سے کام کروایا گیا، وہ کروایا گیا قاسم علی نانوتوی سے، قاسم علی نانوتوی سے کام کروایا گیا، تحذیر الناس لکھوائی گئی اور وہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔
اس کتاب کے اندر یہ لکھوایا گیا کہ 14 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں، ہر زمین پہ اور ہر آسمان میں نبی ہوتا ہے، تو اب 7 زمینوں میں بھی 7 محمد ہیں، 7 آسمانوں میں بھی 7 محمد ہیں۔ 14 خاتم النبیین مانا اس نے۔ اشرف علی تحذیر الناس کے اندر آپ کے علم میں ہوگا، ممبئی آپ کے پاس وہ کتاب بھی ہو، یعنی کہ اس طریقے سے نا مختلف طریقوں سے عوام کے ذہن کو پزل کر دائیں بائیں شاید چونکہ ایسے ہے تو ایسے ہو گیا، ایسے ہے تو ایسے ہو گیا، تو زیادہ یہ ہے تو وہ ہے، یعنی مختلف انداز سے، حتیٰ کہ یہاں تک کیا دیا گیا کہ اگر حضور کے زمانہ میں یا حضور کے زمانہ کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں تک تو مختلف انداز سے ہر دور کے اندر اس عقیدے کے اوپر نقب زنی کی کوشش کی گئی، ڈاکے ڈالے گئے، لیکن ہر دور کے اندر علماء حق نے اور حضور کے غلاموں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کے اس عقیدے کی چوکی اللہ یا رسول اللہ زندہ آقا مرحبا 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 مرحبا۔ توجہ ہے جی، تو ایک جو 12 14 معصوم کے انداز سے، شرک کے فتوے کی عمومیت کے اعتبار سے، اور پھر ادھر سے تحذیر الناس کی، اب میں سارا بیان کروں تو حتیٰ کہ یہاں تک بھی لکھا تحذیر الناس کی ابتدا میں کہ عمل میں جو ہے نا امتی نبی کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور امتی نبی سے بڑھ بھی سکتا ہے، اور یہ وہ بندہ ہے ان کا کہ جس بندہ جو دارالعلوم دیوبند کا بانی ہے، ان کی فسٹ قیادت ہے، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی محلے کے کسی مولوی کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ساری امتی اکٹھے ہو کے عبادت کریں نا تو نبی کی سانس کے برابر بھی، نبی کی مثل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو یہ مختلف انداز سے یہ کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، کسی کو نام نظر آئے تو ہم اس کو کتاب دکھا دیں گے، یا دیکھو جی کتاب، اس لیے اس عقیدے کو آپ نہ سمجھیں۔ میں نے پہلے بھی پچھلے دفعہ بھی شاید یہی میرا موضوع تھا، اس عقیدے کے اوپر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو اپنی کتاب فتح المبین فی ختم النبیین، اس کے اندر جو آپ نے فتویٰ جاری فرمایا وہ سنیے ذرا، توجہ ہے جی۔ بزرگ سماعت فرمائیں، بچوں کی ظاہر ہے ان کے لیے آج یہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے منکرین کے بارے میں جو فتویٰ ہے اس کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں، المبین فی ختم النبیین۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ، ایک تو وہ بندہ جو کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ بھی کافر ہے، اور ایک وہ ہے جو کہتا ہے میرا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، آ سکتا کوئی نہیں، لیکن کہتا ہے کہ احتمال ہے، کیا ہے؟ احتمال ہے، وہ بھی بندہ کافر ہے۔ پھر وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کو کہتا ہے کہ وقوع امکانی، وقوع شرعی، کہ ممکن ہے شرعی اعتبار سے اللہ اس پر قادر ہے، وہ یہ کہہ دے اللہ اس پر قادر ہے، جیسا کہ اسماعیل دیلوی نے کہا کہ اللہ کتنے محمد بنا سکتا ہے، یہ بھی عقیدہ ختم نبوت میں نقب زنی ہے۔ جب کتنے محمد بنا سکتا ہے تو مطلب کتنے خاتم النبیین ہو گئے، تو پھر خاتم النبیین کا عقیدہ کدھر گیا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ امکانی طور پر، وقوعی طور پر یا شرعی طور پر کوئی اور نبی آنے کا احتمال ہے، پھر بھی کافر ہے۔ کسی اور زمین میں، کسی اور آسمان میں، کسی اور طبقے میں، کسی اور نوع انسانی میں، کسی اور نوع انسانی میں جہاں انسانوں کی بناوٹ کوئی اور قسم کی ہو، مطلب یہاں 2 ٹانگیں ہیں 2 ہاتھ ہیں، کوئی اور نوع ہو جس میں 4 ٹانگیں ہوں، جس میں 4 ہاتھ ہوں، 5 آنکھیں ہوں، اس نوع میں کوئی بندہ کہ جو ادھر کوئی شاید آ جائے، احتمال ہے، پھر بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے آگے فرمایا، توجہ فرمایا، اگر کوئی بندہ احتمال رکھنے والے کو
احتمال رکھنے والے کو، یعنی کہ کوئی کہتا ہے کہ احتمال ہے کہ شاید آ جائے، اس کو کوئی کافر نہ سمجھے، وہ بھی کافر ہے۔ اور آگے اس کافر کو جس نے کافر نہیں سمجھا، جس نے کافر نہیں سمجھا، اس کو کفر میں بھی اگر کوئی شک کرے وہ بھی کافر۔ میں آسان کر دوں، جو مرزے کو قادیانیوں کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر، جو احتمال والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر۔ اعلی حضرت نے فرمایا ختم نبوت کا مسئلہ یہ ضروریات دین سے ہے، اور یہ وہ ضروریات دین میں سے ہے جس کا انکار بھی کفر ہے، جس کے احتمال میں بھی کفر ہے، اور اگر کوئی اس کے کافر ہونے میں شک کرے، شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ اتنا محتاط مسئلہ ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا فتاوی یتیمیت الدار کے حوالہ سے، فتاوی عالمگیر کے حوالہ سے، اشباب النظائر کے حوالہ سے آپ نے فرمایا بڑی توجہ چاہتا ہوں، اِذْ لَمْ يَعْرِفُ الرَّجُلُ أَنَّ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اِذْ لَمْ يَعْرِفُ الرَّجُلُ أَنَّ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر الانبیاء فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ لِأَنَّهُ ضَرُورِيَّةٌ۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر یہ نہیں نہ جانتا کہ حضور آخری نبی ہیں، کوئی یہ نہیں جانتا کہ حضور آخری نبی ہے، مفہوم یہ ہے کہ کلمہ اگرچہ وہ پڑھتا ہے، نماز وہ پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ساجد بھی وہ کرتا ہے، داڑھی بھی اس نے رکھی ہوئی ہے، لیکن اگر اس کو یہ نہیں پتا کہ حضور آخری نبی ہیں تو وہ بھی بندہ کافر ہے، وہ بھی بندہ کافر ہے۔ میں آپ کو اور آسان کر دوں، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اللہ ایک ہے، اسے یہ پتا نہیں کہ اللہ، تو وہ پھر بھی کافر ہے۔ یہ ضروریات دین ہے، یہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ کچھ علوم سیکھنے فرض ہوتے ہیں، کچھ علوم سیکھنے فرض ہوتے ہیں۔ ہاں جی، بی اے کرواؤ، پی ایچ ڈی کرواؤ، ہاں جی، ریاضی پڑھائیں، انگلش پڑھائیں، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ ضروریات دین کا علم ہونا یہ فرض ہے۔ جتنی مرضی نمازیں پڑھے لیکن بندے کو یہی نہیں پتا اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کلمہ پڑھ کے بھی مسلمان نہیں ہوا۔ اسی طرح وہ کلمہ پڑھتا ہے، حضور کو نبی اور رسول مانتا ہے، جانتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں نہ پتا کہ حضور آخری نبی ہیں۔ میرے اللہ رحمت فلیسا بھی مسلمین، وہ مسلمان کوئی نہیں۔ کیوں؟ لأنہ ضروریتون، کیونکہ یہ ضروریات دین سے ہے۔ تو اس لیے اس عقیدے کو، یہ عقیدہ اسلام کی جان ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ ہر دور کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں اور ان کے ایجنٹوں نے سازش کی، اور ہر دور کے اندر محمد عربی کے غلاموں نے اس عقیدے پر چوکیداری کرتے ہوئے جانے کے نظرانے، اور یہ باطل اور حق کی لڑائی لگی رہنی ہے، یہ لگی رہنی ہے۔ یہ جنگ یمامہ، یا میں قریب آ جاؤں تو پاکستان کے اندر 1954 اور پھر 1974 کو امام شاہ احمد نورانی صدیقی، علامہ عبدالستار خان نیازی جیسے ہمارے بزرگوں نے پیرا دیا ہے، اور پھر وقت آیا ہے تو فیض آباد چوک کے اندر علامہ خادم سے رضوی نے بھی اس پر پیرا، یہ پیرا دیتے ہی رہنا ہے، یہ پیرا۔ اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے، توجہ ہے جی آپ کی۔ اس عقیدے کی مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر قانون بدلا ہے، قانون بدلا ہے، توجہ ہے جی، میں دلیل سے چلوں گا انشاءاللہ۔ توجہ، آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا فرمائے، لیکن وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ ایسے ہی ہے جی، بچپن میں ہی کیوں فوت ہو، کیوں ان کو بلا لیا گیا؟ علماء نے اس کے اوپر بحث کی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جوان ہوتے، اب دو صورتیں تھیں، ان کو نبوت ملنی ہے کہ نہیں؟ اگر ان کو نبوت ملتی ہے تو ختم نبوت کا عقیدہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اگر نہیں ملتی
تو اعتراض آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹوں کو بھی نبوت ملے، حضرت اسحاق کے بیٹوں کو بھی نبوت ملے، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کو بھی نبوت ملے، حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان کو بھی نبوت ملے۔ تو حضور تو نبیوں کے امام تھے، حضور تو نبیوں کے امام تھے، دیکھو جی حضور کے بیٹے کو نبوت ملی، یہ سوال آ جاتا تھا، اعتراض آ جاتا، شان کے اندر کوئی کمی کرنے کی اس طریقے سے بات کر سکتا تھا؟ توجہ ہے جی، توجہ۔ تو عقیدہ ختم نبوت کی بھی حفاظت ضروری ہے اور شان مصطفیٰ کا ظہور بھی ضروری ہے، ایسے ہی ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بیٹوں کو بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا، بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا، نہ یہ بڑے ہوں، نہ یہ بحث چھڑے کہ نبی کیوں نہیں ہوئے، نہ اس طرف بات جائے۔ تو پھر سوال آ گیا، جب بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے تو نسب تو چلتا ہے بیٹوں سے، ایسے ہی جی۔ تو پھر نبی کا نسب، حضور کا نسب کیسے چلے گا؟ حضور کا نسب کیسے چلے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون تبدیل فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سب کی نسل وہ تو بیٹوں سے چلتی ہے، محمد عربی کی نسل جو ہے جناب فاطمہ الزہرا، نسل کو بھی چلایا اور عقیدہ ختم نبوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت بھی فرمائی، تاکہ کوئی نبی کی ختم نبوت کے بارے میں کسی قسم کی اشارتاً بھی بات، یہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا سے نسل کو چلایا گیا، اس عقیدے پہ کو عرف ہے۔ تو لوگوں نے اس کو لائٹ لیا ہوا، کچھ لوگوں نے، اللہ اس کی ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب میں گفتگو کو بس کیونکہ وقت جو ہے نا وہ اسی پہ ہو گیا ہے، باقی جتنا ٹائم دیا گیا تھا، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس عقیدے کی حفاظت کے لیے مال دینا پڑے تو مال دیں اور جان دینی پڑے تو جان دیں، اور اگر ہم نے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے کوئی کوتاہی کی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوں گے۔ اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جس کو یہودی سپورٹ کر رہے ہیں اور موجودہ گورنمنٹ اور دیگر جو سیاسی پارٹی ہیں وہ قادیانیوں اور مرزائیوں کو پوری سپورٹ کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کو پروموٹ کیا جائے اور ان کو آہستہ آہستہ آگے لایا جائے، قانون ختم نبوت جو اسمبلی میں بنا اس کو توڑا جائے۔ اس کے لیے ہر دور میں سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عہدہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ جنگ یمامہ کے اندر صحابہ کی جانوں سے زیادہ کسی کی جان عزیز نہیں ہے، ان کی جانوں سے زیادہ کسی کی قیمتی جان نہیں ہے۔ جس طرح جنگ یمامہ کے اندر صحابہ نے حضور کی ختم نبوت میں پہرا دیا، الحمدللہ ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں مر جائیں گے لیکن ختم نبوت کے عقیدے پہ حرف آنے نہیں، انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ اس وقت مسلمان بیدار ہیں، امیر المجاہدین بیدار کر کے چلے گئے، اور اتنا بیدار کر کے چلے گئے کہ اتنا عشق مصطفیٰ سینوں کے اندر موجود ہے کہ اب عام بندہ بھی اور عالم بھی اور مولوی بھی اللہ ماشاءاللہ، ہاں جی، وہ اس بات پہ تیار ہے کہ چاہے مارو گولیاں، چاہے مارو ڈنڈے، چاہے مارو شل، ہم جانے دے سکتے ہیں، لیکن یہی کہیں گے ادھر ظالم ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم دیگر۔ تو اس عقیدے کی پہرے داری کرنا ضروری ہے۔ اس عقیدے کا مطلب یہ ہے، ختم نبوت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور امت محمدیہ آخری امت ہے اور قرآن آخری کتاب ہے، ورنہ امت کا وجود ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ختم نبوت پہ چوکیداری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور خاتم النبیین بھی ہیں، حضور خاتم المعصومین بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اس وقت رافضیت اور خارجیت کی گندی ہوائیں پھیل رہی ہیں
مختلف تحقیقوں کے ذریعے سے ہاں جی اللہ تعالیٰ ایسے احباب کو ہدایت عطا فرمائے، ورنہ اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ لوگوں، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی اور جو ہمارے بزرگ اکابرین جو عقیدہ بیان کر گئے، شیخ الحدیث مفتی محمد معین الدین ہاں جی قبلہ شیخ الحدیث استاد حضرت علامہ مولانا محمد شریف نقشبندی صاحب، مولانا محمد صدیق قادری صاحب قبلہ علامہ قاری خالد مون نقشبندی صاحب، استاد الحفاظ حضرت علامہ پیر مرزا محمد جمیل بیگ صاحب، علامہ محمد ضیاء الحق رضا صاحب، یہ بزرگ وہ ہیں کہ جنہوں نے عقیدہ اہل سنت پہ چوکیداری کی۔ اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے رہیں، بس نئی نئی تحقیقوں کی طرف نہ جائیں۔ انشاءاللہ العزیز عقیدہ درست ہوا نا تو قبر میں محمد عربی کے صدقے، حضور کی نگاہ کرم کے صدقے بخشش ہو ہی جائے۔